बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। दुनिया में वैसे तो बहुत सारे अजूबे हैं, लेकिन पाकिस्तान में दो ऐसे नायाब अजूबे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। दुनिया में कहीं ऐसे अजूबे नहीं मिलेंगे जिनकी बातें, जिनकी मंतख ही अलग है। मतलब उनसे कुछ भी बात करो, वो उनकी सुई एक जगह जाकर अटकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं मुस्तफ़ा कमाल साहब की, तो उनका तो मतलब उनको वजारत तो सेहत की मिली हुई है, लेकिन उनका खुद का दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल आउट हुआ है। और दूसरे हमारे एक और साहब हैं जिनका मैं आपको जिक्र करता हूँ, जिनके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन इस मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो जहनी बीमारी का इलाज है, या जहनी बीमारी जो है ना, उसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो भी एक मतलब बुग़्ज़ अल्ताफ़ हुसैन है। और उसको ही, उसके बारे में एक मुस्तफ़ा कमाल के जो पिछले अदवार में जो ये बोलते आए हैं झूठ या सच, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज की एक लेटेस्ट न्यूज़ है। कराची में एक बड़ी तबाही, कराची में आज एक बड़ा तखरीब कारी का जो मामला थे, उसके हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की और बड़ी तादाद में तखरीब कारी का जो मवाद है वो इकट्ठा किया है। सिक्योरिटी इदारों ने शहर में दहशत गर्दी को मंसूबे को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी हकाम के मुताबिक बल्दिया रईस गोट में कार्रवाई के दौरान 4 टन से ज़्यादा धमाका खेज मवाद मिला है। अच्छा, ये देखें, ये जो है ये रईस गोट पता नहीं कहाँ पर है, मैंने पहली दफ़ा नाम सुना है इसका, रईस गोट में। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई की। अच्छा, ये कार्रवाई भी उस वक्त की है जब ज़ेर हिरासत जो दहशतगर्द थे इनके सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, उनसे जब तफ्तीश हुई तो उन्होंने जो है ना उसके बारे में बताया कि भाई फला एक जगह इलाका है, वहाँ पर हमारे जो है इस तरीके से हमने मवाद जमा किया हो। तो सिक्योरिटी काम ने उसके ऊपर कार्रवाई की और वहाँ पे जाके जब एक कार्रवाई की तो वहाँ से जो है सारा इन्होंने मवाद निकाला। अच्छा, ये बड़ी क्लियर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत वाज़ेह है ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ेर हिरासत जो मुजरिमान थे उनसे दौरान तफ्तीश ये बात मालूम हुई कि फ़ला इलाका है, वहाँ पे इस तरह का इन्होंने वो तखरीब कारी का मवाद जमा किया हुआ है। वहाँ पे उन्होंने जाके कार्रवाई की तो 4 टन के करीब जो है वो धमाका खेज मवाद मिला है। अच्छा, ये जो धमाका खेज मवाद है इसके अंदर जो इन्होंने बहुत सारे ड्रमों के अंदर ये जमा किया हुआ था, और वहाँ पे वो गैस के जो सिलेंडर हैं वो भी मिले हैं बहुत बड़ी तादाद में। 60 ड्रम और 5 गैस सिलेंडर कब्जे में लिए गए हैं। यहाँ पर तो ये बात है बिल्कुल, ये दरिया में कूजे को बंद कर दिया। ये एक बात हो गई कि दौरान तफ्तीश मुजरिमान से बात हुई, उनको जब उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने बताया कि भाई फला फला जगह पर ये है। अच्छा जी, अब इस बारे में मुस्तफ़ा कमाल साहब से एक निजी चैनल ने पेपर लिया कि भाई कराची में जो है इस तरीके से मामला हैं और ऐसे ऐसे ये चीज़ें मिली, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई अच्छी रही, उन्होंने कराची एक बड़े दहशतगर्दी के मंसूबे से बच गया और बड़ा नुकसान हो जाता अगर ये खुदा न खास्ता ही हो। तो इसके ऊपर वो बेचारे वज़ीर बीमार जो हैं, वज़ीर नफ्सियाती जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर तबसरा करते हुए बड़ा, पहले तो उन्होंने पाक अफवाज को सराहा, मतलब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने वो काम करते हुए उन्होंने बताया कि भाई ये जो इंडिया से हमारी जंग हुई थी ये अभी रुकी नहीं है, ये भी थमी नहीं है, ये जारी है। ठीक है भाई, बिल्कुल जारी है, हम भी कहते हैं जारी है। डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, सोशल मीडिया पे इंडिया मुतवातिर मामलात कर रहा है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, चीज़ें हैं, सब दुनिया को पता है। तो उन्होंने अब वो अपनी जो एक मुर्गी की एक टांग थी मुस्तफ़ा कमाल साहब की, वो कहाँ पर लेकर आए, वो लेकर आए अल्ताफ़ हुसैन पे कि ये अल्ताफ़ हुसैन रो का एजेंट है, वो कराची में 30 साल से यूँ कर रहा है, वो 35 साल से यूँ कर रहा है, ये तो हो रहा है, ये तो हमने तो आपको कब से बता रहा हूँ, मैं यूँ कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अब ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बात की है ना कि ये 30 साल से अल्ताफ़ हुसैन रो का एजेंट है, ज़रा ये क्लिप है, ये क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, फिर उसके बाद फैसला कीजिएगा कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब 30 साल से रॉ के एजेंट हैं, वो मतलब रॉ के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ काम कर रहे हैं, तो ये साहब जो आज मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, जो कल ये मेयर कराची भी बने हैं और सेनेटर भी बने हैं, और ये वज़ीर पता नहीं कौन सी वजारत मिली थी इनको, IT की, वज़ीर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बने थे 2003 में, किसकी वजह से बने थे, ये सारी बातें कर रहे हैं इस क्लिप के अंदर। और किसको वो कह रहे हैं कि ये किसकी वजह से हुआ है, किसने इनको प्रमोट किया, किसने इनको लाया, कौन इनको जानता था, कौन नहीं जानता था, ये क्लिप सुनिए सर। मैं किसी जागीरदार वडेरे का बेटा नहीं हूं। मैंने
مجھ جیسا آدمی اس ملک کے کرنٹ پولیٹیکل سسٹم میں کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتا. میں ایم پی اے بنا, منسٹر بنا, آئی ٹی منسٹر بنا, پھر ناظم بنا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا. اسی طرح سے گورنر, منسٹر, یہ وہ سارے لوگ ہماری پارٹی کے لوگ ہیں. ہم نے اس پاکستان کے کرپٹ پولیٹیکل سسٹم سے ایم کیو ایم نے, الطاف بھائی نے بغاوت کی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی ہمیں سزا بھی بھگتنی پڑی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو اگر میں پیسے دے کر 20 کروڑ روپے دے کر الطاف بھائی کو میں یہ سیٹ لیتا تو میں اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوتا اور کہتا کہ جی مجھے ابھی جو آپ اپنی پالیسیز مت دیں, اپنا ویژن مت دیں, میں پہلے اپنا پیسہ بنا لوں, اور پھر میری مرضی ہوتی کہ میں نے یہ سیٹ خریدی, جی آپ کی سپورٹ نہیں ہے. میں نے تو 1 روپے بھی خرچ نہیں کیا اس سیٹ کو, میرا تو ایک بھی ووٹ, لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے. لوگوں نے جب ہو نیو مصطفیٰ کمال 3 ایئرز بیک, کون جانتا تھا مصطفیٰ کمال کو؟ الطاف بھائی نے ایک ان نون آدمی کو لا کر کھڑا کر دیا, کہہ دیا کہ اس کو ووٹ دو, لوگوں نے ووٹ دے دیا. اس وقت تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا مصطفیٰ کمال کون مصطفیٰ کمال ہے. آج بھی لوگوں نے مصطفیٰ کمال کو ووٹ نہیں دیا. میں نے بھی لوگوں کے لیے کام نہیں کیا ہے, مائنڈ یو, میں نے لوگوں کے لیے کام نہیں کیا. مجھے تو اپنے قائد کی کمٹمنٹ کو پورا کرنا تھا. میرا کمٹمنٹ میرے لیڈر سے, اس لیے کہ میں نے آ کے لوگوں کو نہیں بتایا کہ بھائی لوگوں, میں نے جب الیکشن لڑا تھا کہ بھائی میں تمہارے لیے یہ کروں گا وہ کروں, نہیں, میرے لیڈر نے کمٹمنٹ کیا تھا لوگوں سے. تو مجھے تو اپنے لیڈر کی کمٹمنٹ, جو میرا کمٹمنٹ میرے لیڈر سے, مجھے وہ پورا کرنا ہے. سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے اپنے ویژن سے کیا؟ نہیں, دیٹ واز ویژن آف مائی لیڈر قائد طریق الطاف حسین بھائی. جی کلپ سنا آپ نے, مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے آدمی, مطلب کتنی ڈھٹائی سے یا تو اس وقت جھوٹ بول رہا تھا یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کمال جو ایک کونسلر نہیں بن سکتا تھا. نہیں بن نہیں سکتا تھا, آج بھی نہیں بن سکتا. مصطفیٰ کمال اگر خود سے الیکشن لڑے تو ایک کونسلر نہیں بن سکتا. کسی اگر اس کے مصطفیٰ کمال صاحب کے سے پیچھے سے ہم یہ ساری چیزیں ہٹا دینا کہ یہ الطاف حسین صاحب نے ان کو ایم کیو ایم میں لے کر آئے تھے اور ان کو سارے معاملات دیے تھے, ان کو میئر کراچی بنائے تھے, اور ان کے اوپر ڈنڈا تھا الطاف حسین کا. آج یہ اتنے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ میں نے کراچی میں یوں کام کرا, میں نے یوں کرا, میں اتنی لمبی چوڑی لائن نہیں ڈال سکتا تھا, میں یوں کرنے میں کٹی پہاڑی نہیں کر سکتا تھا. او بھائی تمہارے پیچھے الطاف حسین کا ڈنڈا تھا. اگر الطاف حسین نہیں کہتا, الطاف حسین, اور سب سے بڑی بات یہ الطاف حسین تو چاہتا ہی نہیں تھا آپ کو کہ آپ میئر کراچی بنے. وسیم اختر صاحب کا نام انہوں نے وہ کیا ہوا تھا کہ وسیم اختر میئر کراچی بنیں گے, لیکن اس وقت جو آپ کے چاہنے والے تھے ایم کیو ایم میں, انہوں نے الطاف حسین کے آگے آپ کی سفارش کی تھی, اسی طرح سفارش کی تھی جس طرح آپ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے, اسی طرح سفارش کی تھی جس طرح آپ میئر کراچی بنے تھے, اسی طرح سفارش کی تھی جس طرح آپ سینیٹر بنے تھے, اور اسی طرح آپ کی پٹائی بھی لگی تھی جب آپ کے کرتوت سامنے آئے تھے, اور جب آپ دبئی بھاگے تھے 9 to 5 کی نوکری کرنے, جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یوں کرا, میں نے یوں کرا, اور جب 2016 میں روتے دھوتے آئے تھے نا, وہ ساری باتیں وہ سب کو پتہ ہے. دوسرا یہ کراچی کی اگر ہم بات کریں, کراچی کے معاملات کی, تو کراچی 2025 میں جو ٹریفک حادثات اور اموات کے لحاظ سے نہایت ہی تشویشناک ثابت ہوا ہے, جہاں روزانہ کی بنیاد پہ سڑکوں میں پیش آنے والے حادثاتوں کے لیے شہریوں کے لیے خوف کی علامت بن چکا تھا. ایک اعداد و شمار کے مطابق سال 2025 میں کراچی میں ٹریفک حادثات کے نتیجے میں 850 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے تھے, جبکہ 12,000 سے زائد شہری زخمی ہوئے تھے, اور کم و بیش 18 سے 20,000 وہ لوگ ہیں جنہوں نے پولیس میں رپورٹ کروائی ہے کہ ان کے ساتھ اسنیچنگ ہوئی ہے. صرف موبائل کی بات بتا رہا ہوں, 18,000 سے زائد وہ افراد ہیں جن کے موبائل اسنیچ ہوئے ہیں. اور موبائل اسنیچ کہاں ہوتے ہیں؟ گلیوں میں, روڈوں پہ, چلتے ہوئے بازاروں میں. یہ وہ ہیں 18,000 سے زائد. اس کے علاوہ گاڑیاں الگ چھینی گئی ہیں, بائکس الگ چھینی گئی ہیں, گھروں میں چوری ڈکیتی الگ ہوئی ہے. کراچی کے تو یہ حالات ہے. ہم آج یہ کہتے ہیں کہ 17 سال سے پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں ہے, اس نے کیا کرا, اس نے کیا کرا. بھائی آپ ایم کیو ایم, آپ نے کیا کرا؟ آپ بھی چلے 17 سال سے تو پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ ہے, کراچی میں حکومت کر رہی ہے. آپ بھی تو متواتر حکومت کا حصہ رہے ہیں نا, یا نہیں رہے؟ یا صرف ایک پیپلز پارٹی کے گلے میں ہار ڈال دینا, سارے الزامات کا سہرا ڈال دینا کہ پیپلز پارٹی نے یوں کرا, پیپلز پارٹی نے کرا. بے شک پیپلز پارٹی کی نااہلی ہے, بے شک پیپلز پارٹی زیرو ہو گئی, کوئی کام نہیں کر رہا, شہر کی ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے. بھائی آپ نے کیا کرا؟ آج آپ کراچی بچاؤ مہم کا نعرہ لگا رہے ہیں, آج آپ کو خیال آ گیا کراچی بچانا, او مائی گاڈ یار یہ تو سلسلہ ہو گیا, اب ہمیں تو کراچی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. بھائی آپ کو کراچی کے لیے شروع سے آواز اٹھانی چاہیے تھی. 80s کے اندر یاد ہے وہ کراچی صفائی مہم ہوئی تھی, الطاف حسین صاحب نے کروائی تھی. روڈ کیسے چمک گئے تھے, کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ آپ کا باپ تھا کرانے والا, وہ روحانی باپ تھا جس کا ڈنڈا تھا, تو کراچی کے حالات اور معاملات صحیح ہو سکتے تھے.
اور یہ جو حادثات ہوتے ہیں روڈ پہ یہ اس وقت بھی ختم ہو جاتے ہیں جب آفاق احمد کا ساتھ دیتے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں جنہوں نے مخالفت کی تھی, جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی آفاق احمد کے خلاف, جب آفاق احمد نے ٹرک مافیا ڈمپر مافیا کے خلاف احتجاج کیا تھا. ان کے ٹرک جلائے نہیں تھے, جلوائے تھے. یا یہ کہ ان کے خلاف ایکشن لیا تھا کہ روڈوں پہ آئے تھے, ان کے خلاف بیان دیا تھا. آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اور آپ نے بولا نہیں ہمارا جمال لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ شر پسند ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں, یہ طریقہ نہیں ہے اور ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. بھائی آپ نے جو اتنی بڑھ ماری تھی آ کے, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کون سے ٹریفک حادثات رک گئے تھے, کون سی عام باتیں رک گئی تھیں؟ یہ جو ٹریفک ڈمپر مافیا کا جو چیئرمین ہے لیاقت محسود, اس کی بدماشی کون سی ختم ہو گئی بدماشی؟ کون سا آپ لوگ سامنے آ گئے بھائی؟ آپ نے کون سا آ کے کچھ کہہ دیا؟ صرف آ کے ٹاک شو میں بیٹھ جانا, پریس کانفرنس کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیا آپ لوگوں نے ہمیشہ کی طرح. اور دوسرے یہ ہمارے جماعت اسلامی والے حافظ نعیم الرحمان صاحب, وہ ان کی بھی دکان نہیں چل رہی تھی تو یہ بھی آ گئے اپنا چورن لے کے, کراچی کا چورن لے کے. انہوں نے بول دیا کہ بھائی جو اس وقت جو ملک کے چاروں صوبوں کا جو گیس کا بحران ہے اور بڑے معاملات ہیں, کراچی پنجاب سے موازنہ نہ کیا جائے, پنجاب میں جتنے فنڈ ملتے ہیں اس کا حساب کی کارکردگی دکھائی جائے. سندھ کا تو برا حال ہے لیکن پنجاب میں بھی دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی. او بھائی یار, آپ نہ 3 میں نہ 13 میں یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بات کرو تو یہ بھی کراچی کا چورن بیچنے لگتے ہیں. اب تو یہ جب سے میرے جماعت اسلامی پاکستان بنے یہ تو بس سنبھل کے ہی نہیں آ رہے. او بھائی پہلے اپنے شہر جس کی آپ نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں پہ تو کھڑے ہو جائیں. سوائے احتجاج کی آپ لوگوں نے کیا کیا ہے آج تک؟ آپ لوگوں کو آتا کیا ہے؟ یہ روڈ بند کر دو, وہ روڈ بند کر دو, یہ کر دو. صحیح کہا تھا مرتضیٰ وہاب نے کہ بھائی آپ کو احتجاج کرنے کا شوق ہے, ہم آپ کو ایک گراؤنڈ دے دیتے ہیں, ہم وہاں جا کے احتجاج کرتے ہیں. کراچی کے لیے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا سوائے بدماشی کچھ بھی نہیں ہے. جماعت اسلامی کا کام بدماشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ نعمت اللہ خان نے سندھ حکومت کراچی کے 3,400 ارب روپے کھا گئی ہے. مطلب سندھ حکومت کراچی کے 3,400 ارب روپے کھا گئی ہے. نعمت اللہ خان نے اپنے دور کے آخر میں K4 پر کام شروع کیا تھا. 21 سال ہو گئے, اب تک منصوبہ مکمل نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ K4 کا منصوبہ کبھی ہوگا بھی نہیں پورا, کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہی نہیں ہے. K4 کی انہوں نے مخالفت نہیں کی. ہر سال ہر بجٹ میں ہر دفعہ یہ K4 کے منصوبے کے نام کے اوپر فنڈز کی رقم بڑھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ یہاں تک پہنچ گیا, اتنی لاگت آئے گی, پہلے اتنی تھی, اب اتنی. یہ کتنے سے شروع ہوا تھا, کتنے پہ آ کے ختم ہو گیا, اس کا اگر میں حساب لگانے بیٹھ جاؤں تو پھر سری پیٹوں گا میں اپنے, اور ساتھ میں آپ لوگ بھی پیٹیں گے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب اور یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب خدا را کراچی کی سیاست پہ دکانداری بند کریں, کچھ کر کے دکھا دیں بھائی, کچھ کر کے دکھا دیں. ویسے آپ لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے سوائے بغض الطاف کے. مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بغض کراچی کے, بغض MQM کے, بغض پیپلز پارٹی کے, جماعت اسلامی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں نے کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. مصطفیٰ کمال کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ ہے کہ وہ الطاف حسین کے غم میں مارے جا رہے ہیں. ان کی سیاست الطاف حسین کے نام سے شروع کے الطاف حسین کے نام پہ ختم ہو جاتی ہے. جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان کی الماری میں ٹنگی ہوئی ان کی شیروانی ہے, جو کہ یہ وزیر اعلیٰ سندھ کے طور پہ پہننا چاہ رہے تھے, لیکن وہ عرصے دراز سے سلی ہوئی ٹنگی ہوئی اور جو کبھی پہننا ان کو نصیب نہیں ہوگی.